تو یہ خبر آپ کے ذرائع سے پتہ چل رہی ہے، کوئی پارٹی میں اس کی تصدیق نہیں ہے، لیکن اوور آل جو ملک کے اندر ہندوستان کو شکست فاش دینے کے بعد ایک قوم میں ایک جذبہ ہے، ایک جنون ہے، ایک ہم آہنگی اور اتحاد ہے، اور سیاسی پارٹیوں نے جس طرح آپس میں اکٹھے ہو کر سیسا پلائی دیوار بن کر منہ توڑ جواب دیا اپنے مخالف کا، ایسے میں سمجھتا ہوں کہ بال حکومت کے بلکہ طاقتور حلقوں کے کوٹ پہ ہے، تو وہ اس ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے آگے بڑھیں، اور بانی چیئرمین جو پارٹی کا پاپولر لیڈر ہے جسے تقریباً 2 سال ہو گئے جیل میں، اس کی رہائی کے لیے اور تحریک انصاف کے باقی سیاسی قائدین کی رہائی کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں قوم کے اندر ایک جذبہ، ایک ولولہ اور ایک جوش اور خوشی میں اور اضافہ ہوگا۔ سر، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانی چیئرمین نے کہا ہے کہ اب اسپیکر اور پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم سر، خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں کچھ شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تو پہلے سے تقریباً 3-4 مہینے سے یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں تو انشاءاللہ جو ہم مصدقہ کوئی اطلاع ملے گی تو ہم اس کے کنفرمیشن کریں گے کہ واقعی اس طرح ہو رہا ہے یا نہیں، مگر بار بار یہی کہتا رہتا ہے کہ وہاں پہ اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ وہاں لوگ جاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں اور انشاءاللہ وہ جلد رہائی۔ سر، یہ ایسے ہوتا ہے جب بھی پاکستان تحریک انصاف کوئی احتجاج کی تیاریاں کرتی ہے یا پھر کوئی خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے حکمت عمل اپناتی ہے تو خبریں آ جاتی ہیں کہ خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، خان صاحب کی رہائی جلد، اس طرح کی خبریں آتی ہیں۔ یہ کون پارٹی کے اندر سے خبریں آتی ہیں یا پھر کوئی اور خبریں دیتا ہے اس طرح کی؟ مقصد کیا ہے ان کا سر؟ اندر کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اندر تو ہم ایک ہی ہے، ہماری پارٹی ایک ہے، گروپ نہیں ہے اس میں، مگر باہر سے جو لوگ ہیں جو دشمن ہیں ہماری سیاسی دشمن، وہ سیاسی طور پر یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ سر، خان صاحب کی رہائی کب تک ہونے جا رہی ہے اور قیادت کیا تیاریاں کر رہی ہے؟ سوال اگر آج جی چاہے تو ڈیل کر سکتا ہے اور باہر نہیں کر سکتا ہے۔ خان صاحب یہی کہتا ہے کہ میں باہر اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک عدالت ہے ہمیں آنے۔ انشاءاللہ عدالتوں سے ہمارا یہی توقع ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ بہت جلد رہا ہوں گے، مگر عدالت میں یہی ہے کہ آج کل آپ جو ہمارے کیس ہے خان صاحب کے جو کہ 14 سال اس کو سزا ملی ہے، اس میں تو اس کا کیس ہفتہ 2 ہفتے لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے خان صاحب کی رہائی تو آدھے گھنٹے والی بات ہے۔ اگر اس میں ہم آرگومنٹ سنیں گے وکلاء کا انشاءاللہ 26ویں ترمیم کے بعد آپ لوگوں کتنے پر امید ہیں کہ آپ لوگوں کو عدلیہ سے انصاف ملے گا؟ عدالتی صرف ہم تقریباً 10% مطمئن ہیں، 90% کوئی مطمئن نہیں ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم میں جو لوگ آ چکے ہیں آج ہائی کورٹ میں جو آ چکے ہیں، سپریم کورٹ میں جو جج آ چکے ہیں، وہ تو بالکل سلیکٹڈ ہے، خاص لوگوں کا اس نے یہاں پہ اپوائنٹ کیا ہے اور اس کے وہ چل رہے ہیں۔ جی سر، قیادت کیا کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ خان صاحب کی رہائی کے لیے انشاءاللہ ہم ایک جامع پروگرام بنا رہے ہیں جو کہ اس میں خان صاحب کی مشاورت شامل ہے، اور انشاءاللہ پنجاب اٹھے گا، انشاءاللہ پنجاب سے، سندھ سے، KPK سے ضرور لوگ، اگر عدالتوں سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا تو ہم انشاءاللہ پھر آ جائیں گے روڈ پہ، انشاءاللہ پھر ہمیں جانے کی کوئی گنجائش اس میں نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں اب کہنے والی کیا بات ہے؟ آپ نے تو خود ہی سارا کچھ بتا دیا کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اور پاکستان کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے تھا۔ وہاں پہ دیکھیں راہل گاندھی نے جس قسم کے الزامات نریندر مودی پہ لگائے ہیں، وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ایسی بات ہوتی تو یہ غداری کے زمرے میں آتا، لیکن ایون دین دا گورنمنٹ ٹک دیم آن بورڈ، کیونکہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے۔ یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی بات کرتے ہو تو کہتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف اور ریاست کے خلاف، بھائی پوائنٹ آف اوپینین ہوتا ہے، کوئی دوسرے نقطۂ نظر ہوتا ہے۔ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر غیر نتو خیرے لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دیتا پھر رہا۔
تو یہاں پہ جو ہے یہ پاکستان سب کا ہے، یہاں اپوزیشن بھی پاکستان کی ہے، گورنمنٹ کو لوگ بھی پاکستانی ہے. فارم 47 کے گورنمنٹ کو جب ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ فارم 47 کو ہو، پوری سپورٹ دی ہے، اپنے تمام اداروں کو سپورٹ دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل لیول پر کوئی ایک کنسنسس. اب دیکھیں نا، ایک بات تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستانیوں کو نہیں پتا کہ یہ فارم 47 انسٹال گورنمنٹ ہے، یہ بیرون ملک لوگوں کو بھی، انٹرنیشنل ایجنسیز کو بھی، انٹرنیشنل اداروں کو بھی یہ پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو. تو ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ اگر اپوزیشن کو ساتھ ملاتے تو کم از کم اس ڈیلیگیشن کی کریڈیبلٹی بن جاتی، وہاں پہ لوگ کم از کم سنتے کہ بھئی یہ ایک اکراس دا بورڈ تمام سیاسی جماعتوں کی پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے. تو انہوں نے جو کچھ اپنا 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کوشش کی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے پاکستان کا کوئی امیج اچھا جائے گا، یا ہم انٹرنیشنلی جو آئسولیشن کے شکار ہیں اس کو کم کرنے میں کوئی مدد نہیں. اٹس اے بیڈ اومن فار پاکستان، اور یہ ان کی نااہلی کا ایک اور منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ اپوزیشن کو بالکل کھڈے لائن لگا کر یہ 2-3 پارٹیاں مل کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، جو میرے خیال میں نہیں ہونے چاہیے. ابھی کچھ دن قبل ہم سن رہے تھے کہ کچھ مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، شاید ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آج صبح جب سینیٹر عرفان ظریف صاحب سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کسی بھی لیول پہ کوئی بھی مذاکراتی عمل نہیں ہو رہا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. تو کیسے دیکھتے ہیں کہ جب مذاکرات نہیں ہوں گے تو مخصوص لوگ جو کچھ لوگوں کے جو اسپوکس پرسن ہیں انڈکلیئرڈ، وہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کسی موومنٹ کی، کسی تحریک کی بات کرتی ہے اور احتجاج کی بات کرتی ہے، تو ادھر سے وہ جو ہے مختلف بلوں سے نکل آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ابھی مذاکرات ہونے والے ہیں، ہفتے بعد عمران خان رہا ہو رہے ہیں، عمران خان کے یہ ریلیف دیا جا رہا ہے. تو وہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ فارم 47 گورنمنٹ کے پاس نہ وہ کیپیسٹی ہے، نہ وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ خان کو رہا کرنے میں یا مذاکرات کرنے میں کوئی ان کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے اور اختیار بھی نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس اختیار ہے وہ تو مذاکرات ہم ان سے نہ کر رہے ہیں، نہ ایسی کوئی بات ہے. اب ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں خان کو ریلیز کرنے کے لیے. عدالتوں کا راستہ تھا جو 27th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے آئین کا اور عدلیہ کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے، اور اس کو بھی مطلب ہے کہ فتح کر لیا گیا ہے. تو اب خان کے کیسز کے لیے امپورٹڈ ججز لا کر مختلف جگہوں پر بٹھائے جاتے ہیں تاکہ وہ مخصوص ججز سے سنیں اور میرٹ پہ کیس کا فیصلہ نہ ہو. دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ ہوں، ہم اس نظام کو مفلوج کر کے ان کو مجبور کریں کہ وہ خان کو ریلیز کریں. ابھی آپ نے کہا کہ سڑکوں پہ ہوں، پی ٹی آئی دعویٰ کرتی تھی کہ جون کے اندر سڑکیں گرم ہوں گی، تو جون آنے سے پہلے ہی سڑکیں گرم ہو چکی ہیں، لیکن کارکنان یا لیڈران احتجاج کے لیے کب نکلیں گے؟ دیکھیں جی، ہم موبلائزیشن کر رہے ہیں. جنید خان جو ہیں وہ کے پی میں موبلائزیشن کر رہے ہیں. تقریباً سارے ڈسٹرکٹ کو وہ وزٹ کر چکے، کچھ 3-4 ڈسٹرکٹ باقی ہیں. اسی طرح عالیہ حمزہ پنجاب میں موبلائزیشن کر رہی ہیں. یہ جب موبلائزیشن ہماری کمپلیٹ ہوگی تو انشاءاللہ پھر سارا پنجاب اور سارا کے پی، سندھ اور بلوچستان ہم نکلیں گے، اور یہ گرمی تو آپ کو کچھ بھی نہیں لگے گی جو ہم گرم کریں گے ان سڑکوں کو انشاءاللہ. دیکھیں، ملاقات، خبریں، یہ تمام چیزیں اڑتی رہتی ہیں. کبھی فلانا پہنچ گیا، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا. لیکن میرے پاس سرکاری، غیر سرکاری، مصدقہ، غیر مصدقہ، میں آپ کو اتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ کوئی رہائی کی بات چیت ہوئی ہے. اور یہ آپ کو پہلے کیٹیگوریکلی بتا چکا ہوں کہ خان صاحب بات چیت کے ذریعے رہا نہیں ہوتے. خان صاحب نے اپنا موقع بہت کلیئرلی رکھا ہوا ہے کہ میں عدالتوں سے ریلیف کے بعد باہر آؤں گا، میں کوئی ڈیل کر کے یا میں ایسے باہر نہیں. دس از ایز سمپل از دیٹ. سر، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ لوگ کتنے پر امید ہیں کہ آپ لوگوں کو ان عدالتوں سے انصاف ملے گا، جہاں ابھی تک خان صاحب کے کیسز ہی نہیں چل رہے؟ سیاست کا رخ کس طرف ہوگا؟ دیکھیں، 26ویں ترمیم کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین کے اوپر، پاکستان کے قانون پہ شب خون مارا گیا اور لوگوں کو اغوا کر کے، ان کی فیملیز کو اغوا کر کے نمبرز پورے کیے گئے. ایک انتہائی ان سیولائزڈ، ان ڈیموکریٹک مینر کے اندر یہ ترمیم کی گئی. اس کے باوجود عدالتوں سے انصاف ملے یا نہ ملے، ہم نے دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے عدالت کا. دیکھیں، یہی ایک ڈفرینس ہوتا ہے ایک ملیٹنٹ میں اور ایک لا بائنڈنگ سویلائزڈ سٹیزن جو کسی ملک کا ہو اس کے درمیان، کہ ملیٹنٹ کو اگر کسی عدالت سے انصاف نہیں ملتا تو وہ ریاست کے خلاف یا گروہ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتا ہے.
हम हथियार उठाने वाले लोग नहीं हैं। हम अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहेंगे और हमें अपने अल्लाह से पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। का प्लान है 24 से 48 घंटों में एहतजाजी तहरीक का ऐलान होने का इम्कान अभी भी बरकरार है। आप अगले 24 घंटे सिर्फ इंतजार कर लें, आपको बहुत कुछ नजर आ जाएगा। बजट कैसे देखेंगे? अवाम दोस्त बजट होगा या मुश्किल बजट होगा? पाकिस्तान में बहुत रेयर है कि अवाम दोस्त बजट आए। मैं आज चेक कर रहा था, मोटरसाइकिल की जो रजिस्ट्रेशन फीस थी वो 3 गुना कर दी गई। आपका जो नया कनेक्शन था, पहले एक आम आदमी जब बिजली का लगवाता था 7,200 रुपया दे के लगवाता था, वो 24,000 कर दिया गया। ठीक है, आपके हर सेगमेंट, आपका जो जिम्मेदार था, जो हम पानी के ऊपर सालाना अभियाना अदा करते हैं, वो 750 रुपये से बढ़ा के तो 2200 रुपये कर दिया गया। अभी बजट आया नहीं है, बजट आना है। बजट आने से पहले अगर ये इकदाम किए जा रहे तो देन यू कैन बेटर इमेजिन कि व्हाट विल हैपन। तहरीक अदम एतमाद की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई ऐसा फैसला होने जा रहा है स्पीकर के खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ, है कोई ऐसी इत्तला? स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक एतमाद की तो डिस्कस हुई है, वो तो उसको मैं छुपाने की कोई बात नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने बिल्कुल प्रपोजल दिया था। मसला ये है कि हमारे बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। उसके ऊपर पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी जो है तहरीक इंसाफ की, वो अपनी हिकमत अमली जो भी देगी उसके मुताबिक हो जाएगा। लेकिन ये प्रपोजल महमूद खान अचकज़ई साहब का मौजूद है और ये पहले डिस्कस भी हो चुका है। सर, मैंने प्रपोजल की बात की है, मैंने ये तो नहीं कहा कि फैसला हो गया। तो प्रपोजल तो जो आता है उसके ऊपर फैसला होना ना होना वो डिफरेंट इशू होता है ना। तो प्रपोजल उनका आया हुआ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल और कोर कमेटी फैसला करेगी, और उसमें भी डिले इस वजह से हो रहा है कि खान साहब से मुलाकातें नहीं हो पा रही। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, लेकिन मेरा ख्याल है जल्दी वो साहब इस वक्त सफारती महाज पे पाकिस्तान की जानब से कुछ वफूद तश्कील दिए गए हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का इमेज जो है वो करेंगे। उसमें अपोजिशन की जानब से किसी शख्स को शामिल नहीं किया गया, जबकि इसका कंपैरिजन अगर भारत से किया जाए तो उन्होंने 17 अपोजिशन जमातों को अपने लूप में लिया और उनको भेजा मुख्तलिफ ममालिक। जो लोग एहसास कमतरी का शिकार हों, महरूमी का शिकार हों, अंदरूनी खौफ का शिकार हों, फिर उनकी तरफ से यही होता है। उनके लिए कभी भी रियासती मुफाद बालादस्त नहीं रहा। अब देखिए हमारी कितनी सख्त रिजर्वेशंस थी, लेकिन जो ही जंग का मामला आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर बंदा जो है वोट के, और इसको फिर तस्लीम भी किया गया। लेकिन दूसरी साइड पर पोजीशन ये है कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, और किस रियासती मुआज की आप बात कर रहे हैं, जिस जमात का सरबराह मोदी का नाम ना ले सके, हिंदुस्तान का नाम ना ले सके, ब्रूटैलिटी की बात ना कर सके, 26 जाफर एक्सप्रेस में शातों की बात ना कर सके, इंडिया से कंडेमनेशन डिमांड ना कर सके, वो सफारती महाज में क्या करेगा मैं बताना नहीं चाहता। थैंक यू। उमैर नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, अडियाला जेल में कोई अहम शख्सियत की खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे उसके हवाले से? देखिए, खान साहब ने अगर मुज़ाकरात करने होते तो बहुत पहले कर लेते। वो उनका यकीन अवाम के साथ है। 8 फरवरी का मैंडेट उनका चोरी हुआ है, मैंडेट वापस करें तो मुज़ाकरात ही मुज़ाकरात हैं। देखिए, ये अफवाहें फैलाना और लोगों को असल कॉज से डाइवर्ट करना, वो एक बुनियादी बेसिकली नुक्ता है जिसके लिए बार बार कोशिश की जाती है। लोगों को बार बार मुख्तलिफ तरफ से लुकमे दिए जाते हैं कि शायद मुज़ाकरात चल रहे हैं और लोग पैसिफाई रहे हैं। लोग आज भी अपने लीडर के लिए निकलने के लिए तैयार हैं। जिस वक्त पार्टी कॉल देगी, लोग भरपूर तरीके से इमरान खान की आवाज़ को निकलेंगे। सर, कोई मुज़ाकरात बैकडोर हो रहे हैं इस हवाले से? पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं चल रहे, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मुज़ाकरात की एक ऑफर फ्लोर ऑफ द हाउस पे शहबाज शरीफ ने दी थी, जिसको रिस्पॉन्ड किया था बैरिस्टर गौर ने कि अच्छी है कि स्पीकर चैम्बर में बैठ के कोई जो एतराज़ात हैं, इख्तलाफात हैं, उन पर बात की जा सकती है। मगर जिस तरह के मुज़ाकरात की बात की जा रही है, PTI ना किसी को NRO देने के लिए तैयार है, ना कोई NRO मांग रही है। तहरीक इंसाफ का मैंडेट है जो वापस होना चाहिए, और साथ ही साथ अगले इलेक्शन किस तरह से शफाफ होंगे उस चीज़ की श्योरिटी चाहिए। सर, आप लोगों को 26वीं आईनी तरमीम जो इस ऐवान से पास हुई है, उसके बाद अदलिया पे कितने पुरुमीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? आप लोगों को अदलिया से इंसाफ मिलेगा और खान साहब रिहा हो जाएंगे, दीगर असीराने जो जेल में कैद? 26वीं आईनी तरमीम का तो असर आपको कल नजर आ जाएगा जब तहरीक इंसाफ की मुतफरक दरखास्तों का फैसला आना है। अगर तो वो दरखास्तें मंजूर हो गई तो आपको नजर आएगा कि अदालती निज़ाम काम कर रहा है। अगर वो दरखास्तें मंजूर नहीं होती और 11 जजेस से एक फैसला लिया जाता है, एक वो
कानून का मजाक उड़ाया जाता है तो वो सारा दुनिया के सामने आ जाए। सर, अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि अब मैं खुद जो है खान साहब की रिहाई के लिए मैदान में आऊंगी, कोई इस तरह के बयानात कल से सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। सर, क्या लीडरशिप अलीमा खान साहिबा का साथ देगी खान साहब की रिहाई के लिए? लीडरशिप खुद कंसर्न है, KPK हाउस में सारे बैठे थे और सारों के आपस का कोई बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है, सारे एक नुक्ते पे मुत्तफिक हैं इमरान खान की रिहाई पे, और इंशाल्लाह ताला लीडरशिप ही कॉल देगी और पूरी आवाम इसको बैक करेगी। थैंक यू सर। जिसने आपके ऊपर हमला किया उससे आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, तो अपने मुल्क के अपने पाकिस्तानियों के साथ भी नहीं मुज़ाकरात कर सकते, उनके साथ भी आप मोदी के साथ बात कर रहे हैं जो आपके ऊपर हमले कर रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये भी पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, इनको सपोर्ट है आवाम की, उनके साथ भी जरूर बातचीत भी होनी चाहिए और उनको शामिल भी करना चाहिए। तो आतिफ खान साहब, आप क्या समझते हैं कि देखिए ये तो हुकूमत की अपनी एक सोच की, शायद बच्चों वाली सोच है उनकी, कि मैं तो यही कहता हूँ कि अगर सारी मुल्क ने, सारे कौम ने आपके साथ इकट्ठे हुए और जंग तो खत्म हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए, पाकिस्तान को बढ़तरी हुई, भारत जलील हुआ, लेकिन पाकिस्तान के मसले तो अपनी जगह हैं, इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। तो अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म में चलाना है तो फिर तो सही है, कब तक आप सिर्फ खुशियां मनाते रहेंगे कि जी हम जंग जीत गए, हम जंग जीत गए, हम वाकई जंग जीत गए, सबको मुबारक हो, लेकिन इससे आगे भी कुछ सोचना है, इससे आगे भी कुछ करना है। अगर मुल्क को आपने आगे लेके जाना है तब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी जब सारों को आप बिठा के उनके एतराज़ात दूर नहीं करेंगे। उस वक्त तक इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, टैक्सेस कलेक्ट नहीं होंगे, मुल्क में महंगाई कम नहीं होगी। ये सारी वजूहात हैं, इसकी बिना पे हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी। तो मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर उनसे मुज़ाकरात होते हैं तो खान साहब ने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। कहते हैं कि पाकिस्तान पे जब सख्त वक्त आया उन्होंने सारे सपोर्ट की, हमने सपोर्ट की, उन्होंने सपोर्ट की मुल्क की। तो अगर मुज़ाकरात होते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए वो तो हर वक्त तैयार है, लेकिन अगर डील की बात होती है वो अपनी ज़ात के लिए, वो कभी नहीं करेंगे। बजट मुझे नहीं लगता कि ये आवाम को कोई रिलीफ दे पाएंगे या कोई चीज़ें हो सकेंगी, क्योंकि इनके ऑलरेडी टैक्सेस रेवेन्यूज के शॉर्टफॉल्स हैं। तो अगर वो ये पूरा नहीं कर सकते, और वजह उसकी ये है कि इकॉनमी आपकी श्रिंक हो रही है, पाकिस्तान से कारोबारी लोग बाहर जा रहे हैं, कोई दुबई जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है। तो अगर यहाँ के लोकल लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, तो बाहर से कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी? इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कारोबार नहीं बढ़ेगा, आपको टैक्सेस कम मिलेंगे। तो जब आप टैक्सेस कम मिलेंगे तो आप आवाम के ऊपर पैसा नहीं लगा सकते। थैंक यू सर। तो हमसे फॉर्मली कोई तजावीज़ नहीं ली गई, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि ये चीज़ तो गलत है कि जिसके ऊपर टैक्स है, जो टैक्स नेट में आया हुआ है, आप उसी को मस्जिद में छोड़ते रहें। हद होती है हर एक चीज़ की। आपको टैक्स का बेस ब्रॉडन करना पड़ता है कि जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, कई लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, 1 रुपया टैक्स नहीं देते, और जिस बेचारी सैलरी क्लास जो है उनकी सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। तो ये ज्यादती है, इस तरह मुल्क नहीं चलते। आपको जो जितना कमाता है उसके मुताबिक उससे टैक्स वसूल करना चाहिए। सर, क्या वो जो वजह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, लीडरशिप खान साहब की रिहाई या एहतजाज के हवाले से कोई लाएअमल देती है तो इसमें खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि खान साहब रिहा होने वाले हैं, मुज़ाकरात होने वाले हैं, डील होने वाली है, अडयाला जेल में मुलाकातें। ये कौन सी ज़राए हैं जो इस तरह की खबरें फैलाते हैं? सर, ये वही ज़राए होंगे जो नहीं चाहते कि तहरीक चले। जाहिर बात है, इससे तो यही पता चलता है। लेकिन मैं दोबारा ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि खान साहब ने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। मुल्क के लिए मुज़ाकरात होते हैं, बिल्कुल वो करेंगे। अपनी ज़ात के लिए डील करके बाहर आएंगे, ये वो कभी नहीं करेंगे। सर, पाकिस्तान के लिए खान साहब कितना ज़रूरी है रिहा होना? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इस वक्त आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक्त जो मैक्सिमम सपोर्ट है किसी लीडर की, वो इमरान खान की है। अगर उसी को आपने जेल में बंद किया हुआ है, उसी के साथ आप ये कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह आएगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आपके मुल्क में टैक्सेस इकट्ठे नहीं होंगे, इकॉनमी नहीं चलेगी। तो पाकिस्तान के लिए तो इमरान खान जरूरी है इस वक्त, क्योंकि वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। तो जब तक आप मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं लाते तो तब तक आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि मुल्क तरक्की करेगा या ठीक हो जाएगा? आतिफ खान साहब, जंग जीतने के बाद क्या हुकूमत को कबूलियत तो नहीं मिल रही, क्योंकि मकबूलियत तो खान साहब के पास है?
دیکھیں جنگ ایک الگ ایشو تھا، وہ جب باہر سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو ساری قوم اپنے اختلافات بلا کے ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. لیکن میں تو یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنگ تو ہم جیت گئے لیکن پاکستان کے مسئلے تو حل نہیں ہوئے. اب یہ رسپانسبلٹی حکومت کی بنتی ہے کہ وہ ان حالات کو ٹھیک کرے، پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کرے، جو ان کے ہمارے سب کے اعتراضات ہیں ان کو دور کرے، یہ عدلیہ پہ پریشر ڈالنا بند کر دیں، یہ میڈیا پہ پریشر ڈالنا بند کر دیں، تبھی ملک آگے چلے گا. اس طرح نہیں چلے گا. میرے خیال میں تو نہ مقبولیت ملی ہے نہ قبولیت ملی ہے. وہ تو سب کو پتا ہے کہ کس نے کیا کیا. اب یہ جھوٹ موٹ کا کہ جی نواز شریف صاحب نے پلان بنایا، نواز شریف صاحب نے جہاز بنایا، وہ بیچارے تو یہ دیکھیں یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ قوم یہ چیزیں نہیں بھولے گی، یہ کبھی یہ قوم یہ چیز نہیں بھولے گی کہ جب جنگ تھی اس وقت آپ کہیں پتہ نہیں کس بنکر کے اندر، کس تاخانے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی. آپ کا پاکستان کے حق میں انڈیا کے خلاف، مودی کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی، نہ وزیر اعظم کی آئی ہے. اس نے کبھی مودی کو یہاں پہ تقریر بھی کی، کبھی کرٹیسائز نہیں کیا. مریم نواز صاحبہ جن کو اتنا شوق ہے پبلسٹی کا کہ وہ کوڑے کے ڈسٹ بن پہ بھی اپنی تصویر لگا دیتی ہے، جنگ کے بارے میں ایسے چپ بیٹھی ہوئی تھی جیسے پتہ نہیں کسی اور ملک کی جنگ ہو رہی ہو، اور پھر بعد میں کریڈٹ لینے آ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے. عوام بھی وقوف نہیں ہے اور عوام یہ ساری عمر یاد رکھے گی. السلام علیکم سر. اسمبلی فلور پہ سننے میں آ رہا ہے کہ اسپیکر اور وزیر اعظم کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد لانے جا رہی ہے اپوزیشن، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ہے تو اچھی بات ہے. یہ ویسے بھی فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ ادھر کرسی پہ بیٹھ کے کیا کریں. اڈیالہ جیل میں اصلی نمائندوں کو لے کے آنا چاہیے. اڈیالہ جیل میں اہم شخصیات کی خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے تو اس وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتے. سر جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے حکمت عملی اپناتی ہے یا کوئی پلاننگ کرتی ہے تو خبریں گردش کرنا شروع کر جاتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان رہا ہونے والے ہیں، مذاکرات شروع ہونے والے ہیں. کیا کہیں گے یہ خبریں کہاں سے آتی ہیں؟ 2 سال تک تو ابھی کچھ نہیں ہوا اور یہ ہم خبریں سن رہے ہیں، عملاً کچھ نہیں ہوا. ان کو چاہیے کہ اگر یہ جس طرح انڈیا سے سیز فائر کر سکتے ہیں اسی طریقے سے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، یہ پوری قوم اس کے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے ساتھ سیز فائر کریں، حالات نارمل کریں اور ملک کو آگے بڑھنے دیں. اور بے گناہ لوگوں کو جو جیل میں ہیں عمران خان اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں باہر نکالیں، بڑا پن دکھائیں. کیا لوگوں کو آپ جیل میں بند کر کے کیا حاصل کریں گے؟ سر وائس سے کوئی لوگوں پہ فرق نہیں، لوگوں کی ذہن چینج ہو گئے. سوشل میڈیا کا دور ہے، نئی یوتھ ساری خان صاحب کے ساتھ کھڑی. سر اور یہ بھی بتاتا چلوں جو پاکستان پہ تکلیف آئی سب سے پہلے ہم کھڑے تھے. نواز شریف کی آپ نے ایک بیان نہیں سنا، ایک اس کا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، بیٹی کا نہیں آیا، اور بھائی بھی اس کا اہم ڈرامے کر رہا تھا. سر شاہ محمود قریشی صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں ہے، تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کے لیے دعا گو ہیں، وہ ہمارے تکڑے لیڈر ہیں، بہادر ہیں، انہوں نے جیل کاٹی ہے، سٹینڈ لیا ہے ایک سوچ ایک نظریے کے ساتھ، اور ہم ان کی دعا گو ہے کہ اللہ ان کو صحت دے اور خیریت سے باہر نکالے. سر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ سوال نظر آئے گا، پلاننگ ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور جیسی اپروول آتی ہے پلان ہوتا ہے آپ کے سامنے. سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب سے اس مرتبہ تحریک کا آغاز ہوگا. ہونا چاہیے. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے زیادہ ظلم بھی پنجاب میں ہو رہا ہے. پنجاب کے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے اب ظلم کے خلاف، تبھی جا کے تبدیلی آئے گی. سر خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں کوئی کہتے ہیں کہ اہم شخصیات کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، مذاکرات کے حوالے سے باتیں گردش کر رہی ہیں، تو سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، اس میں تو کوئی صداقت نہیں ہے. ویسے ملاقاتیں اپنی پارٹی کے لوگوں سے تو ہوتی رہتی ہیں، وہ تو ایک نارمل سی چیز ہے، اور اس میں بھی بڑی پریشانیاں ہیں. خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا، لیما بی بی صاحبہ اور جتنے بھی ہمارے وکلاء ہیں اور ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو روکا جاتا ہے. تو یہ چیزیں گردش کرنا یہ میرے خیال میں بالکل فضول بات ہے کہ جی کوئی خاص لوگ جا کے خان صاحب کو مل رہے ہیں یا کوئی خاص قسم کے لوگ غیر سیاسی کہتے ہیں، غیر سیاسی اہم شخصیات کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اڈیالہ. میرا نہیں خیال کوئی اس طرح کی بات ہے.
یہ فضول باتیں ہیں اور یہ پروپیگنڈا جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے بارے میں کیا جاتا ہے. سر علیمہ خان صاحبہ نے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کہا ہے کہ اب احتجاج ہی ایک مزاحمت ہے وہ ہم کریں گے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. تو لیڈرشپ کس حد تک علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کھڑی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے اور پارٹی ایک طریقے سے اپنے ڈیسیجن دیتی ہے. علیمہ خان صاحبہ ہمارے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے، ہمارے خان صاحب کی بہن ہے، ان کی جو بات ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ. لیکن پارٹی کا ڈیسیجن ہوگا، جو ہماری پولیٹیکل قیادت جو فیصلہ کرے گی. اور جہاں تک ان کی ایک بات ہے کہ ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. ہم عدالتوں کے دھکے کھا کھا کے تھک چکے ہیں، ہمیں انصاف کہیں نظر نہیں آتا. تو پھر ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ ہمیں سڑکوں اور چوراہوں میں انصاف لینا پڑے گا. عوام کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اس کا استعمال کرنا پڑے گا. سر خیبر پختونخوا کی کیبنٹ کا پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم کا اہم اجلاس جنید اکبر صاحب کی قیادت پشاور میں ہوا تھا، آپ بھی اس میں شریک تھے. سر اس میں کیا اہم فیصلے ہوئے تھے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے؟ دیکھیے، اس میں خان صاحب کی رہائی کے بارے میں احتجاج ہم نے کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کب سے سٹارٹ کرنا ہے، اس بارے میں ہوا تھا. اور وہ ابھی بالکل یہ چیز طے پا چکی ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے. صرف اب جو میٹنگز ہماری رہنی ہیں وہ ٹائمنگز کہاں پہ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ چیزیں تھوڑی بہت ڈیسائیڈ کرنی ہے. اور انشاءاللہ یہ تو طے ہے کہ جو حالات ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چل رہے ہیں، جو رویہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا اور دیگر اداروں کا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے اور احتجاج ہے. اور وہ انشاءاللہ پولیٹیکل قیادت کی مشورے کے ساتھ انشاءاللہ ہم سٹارٹ. سر جس ایوان کے آپ رکن ہیں، عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے رکن، اس ایوان کے جو چیف ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے فلور آف اسمبلی پہ یہ کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ سر شہباز شریف اتنے با اختیار ہیں کہ وہ بات چیت کر لیں گے خان صاحب کے ساتھ یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ با اختیار ہوتے تو ابھی تک کوئی نہ کوئی بات چیت کر چکے ہوتے. میرا نہیں خیال. ویسے پولیٹیکل قیادت کا آپس میں بات چیت ہونی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر ان کے پاس مینڈیٹ ہے تو ضرور بات کریں. ہم تو اس چیز کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ہمیں شک ہے کہ شاید وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ان کے بس سے باہر ہے. سر فیصل واڈا صاحب نے ابھی اسمبلی کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب کی رہائی دور دور تک نظر نہیں آ رہی اور اس ملک کی جو اہم باغ دوڑ سنبھالی ہے وہ آرمی چیف نے ہی کی ہے اور ہم سب آرمی چیف کے ساتھ کھڑے. تو پاکستان تحریک انصاف اس پر کیا کہے گی؟ کیا واقعی خان صاحب کی رہائی نظر نہیں آ رہی اور اس ملک کی جو باغ دوڑ ہے وہ آرمی چیف کے ہاتھوں میں ہے؟ لیکن یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے. آرمی چیف ہماری قابل عزت ہیں اور ان کا کام ہے فوج کو سنبھالنا، فوجی معاملات ان کا کام ہے. جیسے انہوں نے ایک اچھا کام کیا، ایک بڑا عظیم کام کیا. انہوں نے یہ جنگ ہم نے لڑی انڈیا سے اور ان کو انڈیا کو بھرپور جواب دیا اور ہم اس چیز کو بھرپور سراہتے ہیں کیونکہ یہ فوج کا کام ہے. لیکن فوج کا کام یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ حکومتیں چلائے. تو فیصل واڈا صاحب کی اپنی سوچ ہوگی. جو جمہوری ملک ہوتے ہیں وہاں پہ حکومتیں جو ہیں وہ پولیٹیکل قوتیں چلایا کرتے ہیں. سر خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے بلکہ پچھلے 15 سالوں سے. سر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ ورکرز کی تنقید کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے لائی عمل نہیں دیتی اور عملی طور پہ اقدامات نہیں کر رہی. سر آپ ایک رہنما رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے کوششیں تو کی گئی ہیں، کامیاب نہیں ہوئی یہ ایک الگ بات ہے. تو ابھی اسی بات کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ جو کوشش اگلی کرنی ہے اور یہ شاید آخری کوشش ہوگی اور ہمیں اسے ایسے ڈیزائن کرنا ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کوئی کچھ کر نہیں رہے. وہ کیا ضرور ہے، احتجاج کیے یا ہم پر ریلیز نکلی، ہم نے دھرنے دیے. آگے سے جو کچھ ہوا ہمارے نہتے ورکرز کے اوپر گولیاں چلائی گئی، وہ نہتے کارکنوں کو شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا. کیا حالات بنے آپ کے سامنے ہیں. تو اب طریقہ کار طے کرنا ہے کہ آئندہ کے بعد احتجاج ایسا ہو کہ جو جس کا کوئی فیصلہ بھی نکلے. دیکھو میں نے وہ پڑھا نہیں. حکومت لوگوں کی جان و مال کی طاقت میں نہیں، دیکھو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے لیکن دیکھو آئین یہ کہتا ہے، آئین
کہ بیرونی اور اندرونی خطرات سے نمٹنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری، یہ آئین کیا ہے. اس لیے اگر دہشت گردی ہے چاہے وہ اندرونی ہو چاہے وہ بیرونی ہو، آئین میں جو لفظ لکھا ہے کہ اگر انٹرنل بھی ڈسٹربنس ہو یا ایکسٹرنل ایگریشن آ جائے، دونوں صورتوں میں وفاقی حکومت کرتی ہے. لیکن دیکھو اس وقت اس نہ وقت کہ وہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے، لیکن اگر وہ اپنے والے کر رہے ہیں دہشت گردی نہیں ہونے چاہیے. دہشت گردی کے خلاف یہ بتائیں کہ آپ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس وقت پاکستان وفود تشکیل دے رہا ہے کہ ہم اسے بیرون ملک بھجوا دیں تاکہ یہ جو بھارتی پراپیگنڈا ہے اس کو ظاہر کیا جا سکے. پاکستان میں وزیر اعظم نے ایک وفد بنایا ہے، اپوزیشن کی بڑی جماعت کی اس وفد کے بارے میں کیا رائے ہے سر؟ دیکھو حکومت نے نہ تو ہمیں آن بورڈ لیا، نہ اس کا ذکر کیا، نہ ہمیں اپروچ کر کے یہ کہا ہے کہ ویدر ہم اپنے بندوں کو نامینیٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. جب ملک ایسی صورتحال میں ہے تو میں تو یہ توقع ضرور کروں گا کہ جب ہم نے اتنی یکجہتی دکھائی ہے تو پہلے کیا ہم واپس اپنے ایم این ایز یا سینیٹرز منتخب کرتے یا نہ کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے چاہیے تھا کہ ہمیں بھی آن بورڈ لیتے، ساری پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ لے لیتے. میں تو یہیں تک کہوں گا پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور 75 پولیٹیکل پارٹی میں سے اس وقت صرف 14 پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ایوان میں ہیں. اس ایوان میں 8 پولیٹیکل پارٹیز حکومت کی طرف سے ہیں اور 6 پولیٹیکل پارٹیز وہ اپوزیشن میں ہیں. حکومت کی طرف جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اس میں سے 4 ایسی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہے جن کا صرف ایک ہی ووٹ ہے. تو چاہیے اس وقت ایسا کہ ایون فار انسٹنس میں تو کہوں گا جماعت اسلامی کو لے لے جس کا اس وقت پارلیمان میں کوئی نمائندگی نہیں ہے، لیکن ان کا وفد بھی اگر باہر جا سکتا ہے تو وہ لے کے جائے. اگر انڈیا ششی ترور کو بیچ سکتا ہے تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس پہ اپنا موقف جو ہے وہ بالکل اسٹرانگ رکھے. اور پاکستان حق پر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخ رو کیا ہے، لہٰذا ہم کوئی تحریک اعتماد بھی لا رہے ہیں اسپیکر یا پرائم منسٹر؟ نہیں، دیکھو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر یا وزیر اعظم کے خلاف میں نے سنا ہے، سننے میں آیا، لیکن یہ صرف کسی نے فیک نیوز ہی چلوائی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے نہ تو ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے، نہ اس وقت کوئی ایسے آمدہ ایجنڈا ہے کہ ہم کوئی تحریک لے کے آئے. سر مذاکرات نے ابھی بات کی ہے حافظ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہ یہ پرپوزل ہے اور ابھی بھی موجود ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی میں پروپوزل ہے، پر ایز وی اسپیک کوئی ایسا ہم نے ڈسکس کچھ نہیں کیا. سر مذاکرات کے حوالے سے کل بھی آپ نے کہا کہ اسپائل نہ کریں، آپ کن کو میسج دے رہے تھے کہ نہیں؟ دیکھو میں کسی کو میسج نہیں دینا چاہ رہا، میں نے بہت سارے میسجز دیے. لیٹ دا میسج گو اوے. دی ریزن بینگ کہ میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ملک بڑی سختیوں سے گزرا، ہماری پارٹی بڑی سختیوں سے گزری. گزشتہ 3 سال سے وہ سختیاں ختم نہیں ہو رہی. ورکر، سپورٹر، عام پارلیمنٹیرین، سینیٹرز، وومن، باقی بھی لوگ، اب اینڈ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پاکستان نے کامیابی حاصل کی، اس پہ ساری دنیا نے اور پاکستان تحریک انصاف نے مل بھر کے محب وطنی کا بہت بڑا ثبوت دیا ہے کہ ہم حکومت سے زیادہ آگے صفوں میں تھے اور ہم نے ہول ہارٹڈلی ملکی کاز کو سپورٹ کیا ہے. تو اگر آپ بیرونی دنیا کے ساتھ ایٹ پیس ہو تو آپ آپس میں اعتبار نہیں ہو سکتے. لہٰذا ادھر بھی سیز فائر ہونے چاہیے، حالات بہتری کی طرف جائے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، ایک دوسرے کو ریکگنائز کرے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ضرور ہونا ہوگا کہ آپ یہ جس طرح کسی غیر قانونی کام جو ہمارے خلاف ہوتی رہی یہ اب ختم ہو تو بہتر ہے. کتنی پرسنٹ سر جو ہے نا پیش رفت ہو چکی ہے؟ دیکھو پیش رفت کوئی نہیں ہوئی، نہیں دیکھو پیش رفت کوئی نہیں ہوئی ہے. مذاکرات اس وقت نہیں ہو رہے ہیں، نہ بیک ڈور نہ فرنٹ ڈور، لیکن میری خواہش ضرور ہے کہ کوئی مذاکرات ہو، کوئی بات چیت آگے. آپ نے بات کی سر میسیجز کی کہ میں نے بہت سارے میسیجز دیے، تو وہ نہیں یہ کہہ رہے تھے کہ جی میسیجز، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو نا یہ ہوتا ہی رہتا ہے، اکثر لوگ آ جاتے ہیں، وہ میں نے اس لیے کہا تھا. آپ میسج کوئی نہیں دیں؟ نہیں، میں میسج ہی دیتا رہوں گا، میں چیئرمین ہوں الحمدللہ، لیکن وہ اس کا ایشو نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں نا یہ کہہ رہا ہے کہ اسپوائلر کس کا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کو جب پوری بات کا علم نہ ہو وہ اپنے کمنٹس نہ کریں. اٹس اے ٹف سچویشن، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اور یہ کوئی ٹک ٹاک نہیں ہے جو ہم بنا رہے کہ جیسے بھی جائے نیکسٹ کر. میں یہ کہہ رہا ہوں تو حکومت کی وجہ سے پیدا ہوا، ہم نے اس کی کوریج کی تھی، تو ڈیڈ لاک دور کرنے والے اقدامات نہیں کریں، بحالی اعتماد نہیں. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہے جو فیصلہ ساز ہے انہوں نے اقدامات کرنے ہیں نا. ہیلنگ ٹچ کس نے دینا ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو وہ ہیلنگ ٹچ دیتا ہے، یا جن لوگوں پہ الزام لگایا جاتا ہے آپ نے کہ انہوں نے ہیلنگ ٹچ دینا ہے. تو بہتری کی طرف وہ لوگ لے کے جائے جو آگے لے کے جا سکتے ہیں. ہم کس طرح بہتری کی طرف لے کے، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ سیز فائر وہاں پہ ہوتا ہے جہاں فائرنگ ڈیل شیل ہو رہی ہے. سر پی ٹی آئی نہیں، ڈیل بالکل نہیں ہوگی ہماری طرف سے. سر ایک وال کھڑے نا میں
غلط خبر چلائی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اطلاع لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ کوئی ایجنڈا ہے، نہیں ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے. جس نے بھی کوئی خبر چلائی ہے فیک ہے. مذاکرات کے حوالے سے آپ کو فیصلہ سازوں نے ہی پہل کرنا ہے، اور ہم نے تو پاکستان کے لیے سب کچھ کیا ہے اور کرتے رہیں گے. ہم کسی پہ احسان نہیں کریں، یہ ہمارا فرض ہے اور ہم اپنا فرض نبھاتے رہیں گے. پاکستان کے لیے صف اول میں کھڑے رہیں گے اور اپنے افواج کے ساتھ تھے، ملک کے ساتھ تھے، قوم کے ساتھ تھے اور آئندہ بھی رہیں گے انڈیا کے خلاف. بٹ میں کہتا ہوں اب ہماری بھی جو سختیاں ہوئی ہے اب اس کے بھی ایک اینڈ ہو. ہم نے کون سی ایسی گناہ کیا ہے جس پر جان خلاصی نہیں ہو رہی، ادھر بھی اب ختم ہو. خان صاحب کو آپ کب تک جیل میں رکھو گے؟ خان صاحب کو اور اس کی مسز کو اگر آپ جیل میں رکھے اور پھر آپ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ فنکشن منائیں، آپ کے ساتھ کوئی، تو کب تک ہوگا؟ جوڈیشری ہے تو جوڈیشری کتنی آزاد ہے وہ بھی دنیا جانتی ہے، اور کیسز جو ہے وہ کتنا پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. مذاکرات دیکھیں نا، میں تو صرف ایک خواہش کا اظہار کیا ہے. میں نے نہیں کہا کہ کوئی ایسی مذاکرات ہو رہی ہے یا بیک ڈور یا فرنٹ ڈور کوئی بھی ایسے نہیں ہو رہے. اگر ہوئے تو طے کیا جا سکتا ہے. مقتدر حلقوں سے ملاقات میں توقع رکھوں گا کہ جب بھی کوئی ایسا وقوع ہو تو حکومت کو چاہیے کہ جب اسمبلی کا سیشن ہو اس وقت بریف کر دے. اور ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آل آف سڈن دہشت گردی سے ریلیٹڈ کچھ ہو سا تو وہ بریف کرنا چاہیے حکومت کا. میں اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ دہشت گردی ایک سیریس ہے. کن سرکمسٹانسز میں ڈرون اٹیک ہوا ہے تو افسوس سنا یا حکومت نے ڈیسائیڈ کیا کچھ وفود باہر بھیج رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کیا ہم جاتے ہیں نہ جاتے یہ الگ بات ہے، لیکن حکومت کو چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لے لے. دیکھیں میں تو پر امید ہوں کہ لیکن اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں اور ہم اپنا آئین کے دائرہ حدود و قیود کے اندر کام کرنا شروع کر دیں اور رول آف لا کو ہم ابائڈ کریں، اگر عملداری کریں تو پھر یہ ملک خوشحال بھی ہوگا اور ترقی بھی کرے گا. لیکن اگر ہم آئین کو اپنی باندھی اور لونڈی سمجھ کے استعمال کریں گے، قانون کو اپنے تابع سمجھ کے استعمال کریں گے تو پھر کبھی بھی یہ پائیداری نہیں آ سکے گی. اس لیے دو صوبوں میں اگر ہم نے کرنا ہے تو ان کی محرومیوں کو دیکھنا پڑے گا. گوادر میں اگر لے جا کر ہم نے سارے باہر سے ہی لوگ آباد کرنے اور انہیں کو ہم نے دینی ہے، یا ہم نے جو ہے بہاولپور کے ان ریگستانوں میں جو نہریں لے جانی ہیں اور وہ زمینیں ہم نے کسی اور کو دینی ہے جو وہاں کے پاس ہی نہیں ہے، لینڈلیس ٹیننٹس نہیں ہیں، جو تو بیچارے بے زمین آ رہی ہیں ان کو دیجیے گا. اور اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے جنرلز کو دینی ہے تو پھر اللہ ہی معاف کرے گا. پھر یہ اس طرح سے تو ملک میں ہم آنگی نہیں آئے گی. کبھی کئی آپریشن ہوئے یہ فگریٹو جگلری دینا بند کریں. ناکامی ہمارے ان حکومت یا اداروں کی ہے جو اس ملک پہ قابض اور غاصب ہے. اگر آپ آئین کے تابع کام کرتے ہو، اگر آپ فارم 47 کی حکومت مسلط نہیں کرتے ہو اور جینون انتخابات جو ہے جو لوگ جنہیں منتخب کرتے ہیں وہی عوام کی آواز ہوتے ہیں، انہی کو حق ہے ملک میں حکمرانی کرنے کا، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع حکمرانی کرنے کا، تو پھر ان کو کرنے دیجیے گا. اگر آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے عوام کو آپ کیڑا مکوڑا سمجھ کے اور عوام کو آپ رونتے چلے جاتے ہو تو پھر امپیریلسٹک فورسز آئے، پھر تو کوئی فرق نہ ہوا تاج برطانیہ کی حکومت ہو یا آپ کے کسی اور غیر منتخب لوگوں کی حکومت ہو، تو پھر تو ان میں پھر سامراجی حکومت ہے. میں آپ کو تصویر دیکھیں، ذمہ دار تو وہ ہے جنہوں نے عوام کے جان اور مال کے تحفظ کے لیے حکومتیں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ انہی کا ہے. دیکھیں دجلہ کے کنارے پہ کتا بھی مرتا تھا تو حاکم وقت کو جو ہے وہ ذمہ داری قبول کرنا پڑتی تھی. یہ ہے ہماری اسلامی جو ہے سنہری اصول. تو پھر اگر پاکستان کے عوام جو ہے بچے اور عورتیں اس انداز سے قتل غارت گری ہوتی ہے، مارے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ حکومت جو فارم 47 کی پیداوار ہے جس طرح کی بھی ہے ذمہ دار یہی ہے، کیونکہ ان کے ہی تابع اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے. فوج ایک ذیلی برانچ ہوتا ہے جو حکومت کے نیچے آتا ہے. تو پھر یہ ورنہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ بالا تر ہیں، فوج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر یہ استعفے دیں اور گھر جائیں. تو صدر وزیر اعظم کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں بالکل ہونی چاہیے. یہ ذمہ دار ہے.
یہ خون ناحق جو ہوا ہے یہ اس کا جواب دیں. یہ کیوں نہیں جواب دیتے؟ کوئی اگر سویلائزڈ کنٹری ہوتی تو یہ استعفیٰ دے چکے ہوتے. سر آپ کہتے ہیں وزیر اعظم اور ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے. 24 نومبر کو یہاں قریب ہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پہ گولیاں چلائی گئی. اس کی ایف آئی آر خان صاحب نے کہا کہ کن کن شخصیات کے خلاف ہونی چاہیے. آپ لوگوں نے وہ ایف آئی آر آج دن تک نہیں کرائی, یا آپ لوگوں نے نہیں کرائی یا کرانے نہیں دی گئی. ارے بھائی میں نے استغاثہ کر رکھا ہے. میں کوئی بے وقوف تو نہیں ہوں. 50 سال میں نے وکالت میں گنوائے ہیں. میں ایف آئی آر درج کرواؤں شہباز شریف کے خلاف, میں ایف آئی آر درج کرواؤں محسن نقوی کے خلاف, میں ایف آئی آر درج کراؤں خواجہ حاصل کے خلاف, یا میں تارن کے خلاف کراؤں, یا آئی جی اسلام آباد کے خلاف. اور کون سا پولیس والا ایس ایچ او ان کے خلاف کارروائی کرے گا؟ عقل کی بھی بات کرو. ایف آئی آر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. میں نے استغاثہ کر رکھا ہے اور استغاثہ سیشن عدالت میں چل رہا ہے, زیر التوا ہے, زیر تجویز ہے. اس میں پھانسی ہو سکتی ہے ان ساروں کو جن کے میں نے نام لیے, اور یہ ہم منطقی نتیجے تک انشاءاللہ چلائیں گے. تو یہ نہ کہیں کہ ہم ہر جو خون یہاں کی ہولی کھیلی گئی ہے, جو ہمارا بے گناہ یہاں پاکستانی جو صرف یہ مطالبہ کرنے آیا تھا کہ یہ جو ہے ہمیں حق دیا جائے, جینے کا ہمیں حق دیا جائے, سانس لینے کا حق دیا جائے, بولنے کا حق دیا جائے, ہمارے منتخب نمائندے جو ہیں ان کو حکمرانی کا حق دیا جائے, اور سارے ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے آئین کے حدود و قیود کے اندر کام کریں. یہ مطالبہ کرتے ہوئے آپ اگر گولیاں انہیں مارتے ہو اس لیے کہ آپ ان کو غلام بنانا چاہتے ہو, حالانکہ یہ حاکم ہے, حکمران ہے, اصل حکمران جو ہے عوام ہے اس ملک کی. یہی خون پسینے کے ٹیکسز کی کمائی سے اپنا پیسہ دیتے ہیں. تو آرمی چیف کی تنخواہ نکلتی ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ نکلتی ہے. ان کے سارے پروٹوکولز جو ہیں وہ عوام کے اس خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں کے پیسوں سے ان کو دیا جاتا ہے. یہ سروس آف پاکستان ہے, اور یہی بات قائد اعظم نے کہا تھا کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی, آپ نے عوام کے ساتھ وفادار رہنا ہے, کیونکہ عوام ہی اصل اس ملک کے حکمران ہیں. اور پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں. منسٹر گور صاحب یہ بات کر چکے ہیں. میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے, سیریسلی میں میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. اگر ہوتی تو میں آپ کو کلیئرلی بتا دیتی. مجھے کوئی انفارمیشن ہی نہیں پتا کہ کوئی عدم اعتماد جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. میرے خیال میں منسٹر گور صاحب نے بھی آپ کو بتا دیا ہے. لیکن ایسے کیسے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پلان ہے. وہ جب پہلے ڈسکشن ہوئی تھی نا, اس وقت جب ہمیں بالکل فلور نہیں دیا جاتا, شاید اس وقت کی ریزن ہوگی. لیکن ابھی موجودہ حالات میں سارا کا سارا فوکس خان صاحب کی رہائی کے اوپر ہے, بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی کے اوپر ہے, تحریک کے اوپر ہے, جو علیمہ بی بی یا خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے جیل کے باہر, اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے. پھر جس طریقے سے ابھی آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب جس نے پاکستان کا مقدمہ ہر فورم پہ لڑا, اس وقت جیل کے اندر بیٹھے ہوئے, جیل ان کو لے کر گئے ہوئے بے گناہ, اور ان کو ہارٹ کا ایشو آیا, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. عمر چیمہ صاحب کو آپ دیکھ لیں, ڈاکٹر یاسمین راشد کے آج پھر جب وہ کورٹ کے اندر پیش ہوئے تو کہا کہ جی پتہ نہیں کوئی کاغذ واغذ نہیں ہے, پھر ان کو جو ہے واپس جیل بھجوا دیا. تو ہمارا فوکس ان چیزوں کے اوپر ہے. انشاءاللہ باقی چیزیں بھی دیکھیں گے, لیکن فی الحال تو دیکھیں ابھی ہمارا القادر ٹرسٹ جو خان صاحب کی کو انہوں نے سزا دی تھی, ہم اس کے سسپینشن کے لیے ہائی کورٹ کے اندر گئے ہوئے کہ بشرا بی بی اور خان صاحب کے خلاف جو القادر ٹرسٹ کا کیس بنا تھا, خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں گیا. باہر سے پیسہ آیا, پاکستان کے اس میں گیا, اکاؤنٹ کے اندر گیا, اسٹیٹ کے پاس گیا وہ پیسہ. خان صاحب نے 1 روپے بھی کرپشن نہیں کی, تو ہم اس کی سسپینشن کے لیے گئے ہوئے کہ کیس ہی ختم ہو جانا چاہیے, کرپشن اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی. ہمارا سارا فوکس ابھی ان سب چیزوں کے اوپر ہے. میڈم آپ نے تحریک کی بات کی, تحریک بھی تاخیر کا شکار ہے اور ڈیل کی خبروں کی بھی آپ تردید کرتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اگر تو بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں اور یہ بات ہم کرتے رہیں گے, اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو نواز شریف کی طرح 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹرز گرا کے ملک سے بھاگ چکے ہوتے. خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اس ملک سے باہر جانا. وہ بے گناہ جیل کی کال کوٹری میں بیگم صاحبہ سمیت, بشرا بی بی صاحبہ بے گناہ جیل میں, وہ جیل کی کال کوٹری میں بیٹھے ہوئے 2 سال سے زیادہ ہو گئے. اس شخص نے آج تک اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگا. تو ڈیل تو پہلے دن میں ہو سکتی تھی, تو خان صاحب کورٹ کے ذریعے ہی باہر آئیں گے. جہاں تک تحریک کی بات ہے, 2014 کے دھرنے دیکھ لیں, اب دیکھ لیں پاکستان میں رول آف لا کی کوئی ایشو ہو, پاکستان میں زراعت کا کوئی مسئلہ ہو, پاکستان میں یا جیسے اب انڈیا بھارت جنگ ہوئی جو بزدل بھارت نے ہمارے اوپر حملہ کیا, یا پاکستان میں 24 ترمیم سے جوڈیشری کو انڈرمائن کیا گیا, یا خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا, یا 8 فروری کو ووٹ چوری ہوا, یا ہمارے لوگ بے گناہ جیلوں کے اندر ہے خان صاحب سمیت, اور یہ جو
اس کے ہمارے لوگوں کو 26 نومبر پہ گولیاں ماری گئی ڈی چوک میں. مجھے بتا دیں کہ پاکستان میں کون سا ایشو ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف ہی تحریک نہیں چلاتی. مجھے کوئی اور پولیٹیکل پارٹی بتا دیں. ہمیشہ ہی پاکستان تحریک انصاف چاہے کشمیر کی بات ہو, چاہے فلسطین کی بات ہو, چاہے غزہ کے لیے بات ہو جہاں بے گناہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, اگر پاکستان کے اندر کسی بھی مسئلے کو برباد ہو تو پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کی جدوجہد ہے. مجھے کوئی اور پولیٹیکل پارٹی بتا دیں. باقی پولیٹیکل پارٹی جو اپنے آپ کو بڑا کہتی ہے, ڈیموکریٹک کہتی ہے, پیپلز پارٹی اور PMLN, وہ تو بینیفیشری ہے. وہ تو 17 سیٹوں والی جماعت باقی ساری چوری کی انہوں نے کی, وہ تو اس میں کرسی کے اوپر بیٹھی ہے. تو ہماری تحریک ہم نے کب چھوڑی ہے؟ ہم تو ہمیشہ جو ہے اسٹریٹ پاور کے ذریعے, تحریک کے ذریعے. ہاں البتہ ہم چونکہ پرامن ہیں, ہماری عادت ہے کہ ہم پرامن ہیں. ہمارے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے, تحریک انصاف کا جھنڈا ہوتا ہے. ہم چونکہ پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس لیے آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت جلدی کوئی آپ پتہ نہیں کیا اس کو وہ دینا چاہتے ہیں. ہماری ہے 27-28-29 سال کی بڑی لمبی طویل جدوجہد جس میں کبھی ہمارا ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا, لیکن ہمارے لوگوں کو شہید کیا. میڈم یہ بتائیں کہ بین الاقوامی سطح پہ ایک تشکیل دیا گیا ہے سفارتکاری کے لیے, تو اس میں اپوزیشن جماعتوں میں سے کسی جماعت کو نہیں لگیا, کیا آپ کا کمنٹ ہوگا اس کے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں کامنٹس ہیں میرے. اصل بات یہ کہ دیکھو, سب سے پہلی بات یہ نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہمارا ملک ہے تو ہماری سیاست ہے. 3 سال سے ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا, لیکن جب بزدل بھارت نے پاکستان کو رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تو پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ, پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان, ملک کے لیڈر عمران خان اور ہم سب نے اپنا کوئی شکوہ نہیں کیا. ہم سب کے سب پاکستان کا نام لینے کے لیے ایک اکٹھے ہو گئے اور ہم نے انڈیا کے نیریٹو کے خلاف جنگ لڑی. ہم نے پاکستان کے لیے ہم اکٹھے ہوئے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو پاکستان آرم فورسز ہے, اسپیشلی جو ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس نے اپنی دھاک بٹھائی ہے, ہیٹس آف ٹو دیم. اس کے بعد جو ہے یہ ابھی جو تنازع ہے ابھی تک ختم نہیں ہوا, ابھی تک پاکستان کے خلاف ابھی جارحیت ہو رہی ہے. ابھی انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈڈ ہے انڈیا کی طرف سے. ابھی تک کشمیر کا مسئلہ ہمارا, اس کے اوپر ابھی ہم نے بڑے زوردار طریقے سے بات کرنی ہے. ابھی مودی کا مکروہ چہرہ ہم نے دنیا کو دکھانا ہے. ایسے میں سفارتی سطح پہ میں آپ کی بات بتاؤں, آپ میدان جنگ میں جیت جائیں لیکن آپ کی سفارتکاری بہتر نہ ہو, آپ جنگ ہار کے آ جائیں خدا نخواستہ, تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک سیریس فورم ہے, انٹرنیشنل فورم ہے. اگر آپ نے دنیا کو دکھانا ہے, ابھی آپ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا ہے, ابھی آپ کو ورلڈ بینک سے بات کرنی ہے, ابھی آپ کو یونائٹڈ نیشن سے بات کرنی ہے, ابھی آپ نے دنیا کے تمام ممالک سے بات کرنی ہے, آپ نے پاکستان کا مقدمہ بھی لڑنا ہے. میرے خیال میں کہ اس میں آپ پاکستان تحریک انصاف کو کبھی بھی مائنس نہیں کر سکتے. 90% سے زیادہ لوگ عوام عمران خان کے ساتھ ہیں. ایسے موقع پہ میں یہ کہوں گی, اگر ابھی سب سے زیادہ آپ کو سفارتکاری کے لیے ملک کا عزتدار طریقے سے, زوردار طریقے سے مقدمہ لڑنے کے لیے ضرورت ہے تو وہ عمران خان کی ہے, کیونکہ عمران خان کی وہ واحد لیڈر ہے جس کی کریڈیبلٹی بھی ہے, جس کے روٹس بھی ہے, جو پورے پاکستان کے انٹرنیشنل سطح پہ مقدمہ بھی لڑ سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وفود ضرور بھیجیں, اس میں پاکستان تحریک انصاف کو مائنس نہ کریں. پارلیمنٹری فورمز, پارلیمنٹ کا ضرور استعمال ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ الیکٹڈ نمائندے آتے ہیں. دوسرے یہ کہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان, میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ سب سے زبردست مقدمہ. وزیرستان میں ڈرون اٹیک ہوا ہے, وزیرستان میں اس پہ کیا کہیں گی؟ بڑی آپ نے مجھ سے صحیح سوال کیا. میر علی میں وزیرستان میں ڈرون اٹیک ہوا ہے, میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں جس میں بچے شہید ہوئے. دیکھیں میرے لیڈر عمران خان نے ہمیشہ, میں اس کا حصہ تھی جب ہم وزیرستان گئے تھے اور ہم نے ڈرونز اٹیک جو پاکستان میں ہوتے تھے وہاں پہ جو ہمارے لوگ شہید ہونے کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے اعضاء جو ہے کہ کسی کا ہاتھ, کسی کی ٹانگ, کسی کی جسمانی معذوریاں پیدا ہو گئی تھی, کہ وزیرستان کے لوگ کتنے پرامن ہیں. ہم سب عمران خان کی اس کے لیے ہم یہ ایک ریلی لے کر گئے تھے لیڈرشپ میں. ڈرونز اٹیکس میں دیکھیں کولیٹرل ڈیمیج میں اپنے پاکستانیوں کی شہادت بالکل نہیں ہونی چاہیے, بالکل بھی ایسا وہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں خان صاحب نے ڈرون اٹیکس کے خلاف پوری ریلی نکالے, اس پہ ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج میں ہمارے پاکستانی لوگ